میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت دینے جا رہا ہوں آپ کی بھرپور پذیرائی میں اس موقر اور معتبر ادارے اور تنظیم، یہ میرا اس اشارہ پریس کلب کی طرف ہے، تحصیل پریس کلب کی طرف سے ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی جسے ہم باعتبار عہدہ جنرل سیکرٹری کہتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ محترم جناب نوید بٹ اویسی، جنرل سیکرٹری تحصیل پریس کلب علی پور چٹھا، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ شروع رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ درود لا محدود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ ناظرین کرام، سیدات نے جو محفل سجائی اور اس کی نقابت فرمائی، میرے خیال میں انہوں نے کوزے میں سمندر بند کر دیا۔ میرے جیسے حقیر آدمی کی بات کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، لیکن میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند گزارشات، یہ جو درخشندہ ستارے ہیں، جو ہماری آج تنظیم کے مہمان گرامی ہیں، جو علی پور چٹھا کی ایک کریم بیٹھی ہے، تشریف فرما ہے، ان کے سامنے میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کے دل آزاری ہو، ناگوار گزرے، بھائی چھوٹا سمجھ کر، بیٹا سمجھ کر، یا ایک طالب علم کی حیثیت سے میری رہنمائی بھی فرمانی ہے اور مجھے معافی فرمانا ہے۔ سیاسی اکابرین بھی تشریف فرما ہے، تعلیمی میدان سے بھی تشریف فرما ہے، تجارتی حوالے سے بھی جو تشریف فرما ہے، وہ کسی تعارف کے ڈھکے چھپے نہیں۔ آج جو تحصیل پریس کلب علی پور چٹھا کا سید گنزفر شرازی، سید عرفان رضوی صاحب اور شفقت بنڈر صاحب، ان کے پلر پہ جو آج کا جو گلدستہ سجا ہے، یقینی طور پہ آنے والے وقتوں میں یہ علی پور چٹھا کی حد تک نہیں بلکہ پورے پاکستان میں یہ اپنی خوشبو بکھیرے گا۔ تو آج بابا قوم کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بابا قائد نے جس نظریے، جس سوچ، جس فکر، جس تخیر سے ہمیں پاکستان عطا فرمایا تھا کہ آیا آج ہم اس کے پیروکار ہیں۔ میں تحصیل پریس کلب علی پور چٹھا کے پلیٹ فارم سے تمام معززین کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، آیا کہ ہم ان کے پیروکار ہیں جو اقبال نے خواب دیکھا تھا، قائد اعظم نے اس کو دن رات کر کے اس کی تکمیل فرمائی تھی، کہ آیا ان کا تو خیال تھا، ان کا تخیر تھا، ان کی سوچ تھی جو ایک عرفہ و اعلیٰ تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ کسی بڑے کو چھوٹے پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہوگی، کسی امیر کو غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی، سب ایک ہی قانون، ایک ہی چھتری کے تھلے پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ پاکستان نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے، بہت سے اتراؤ چڑھاؤ دیکھے۔ ہم نے اگر بابا قوم کے افکار کو دیکھا جائے، اسلام اور اسلاف کا مطالعہ کیا جائے، تو یہی نظر آتا ہے جو نظریہ بابا کا تھا اس نے اسلام کی صحیح کر کے ہمارے اندر وہ خیالات ہمارے سامنے وہ رکھے تھے۔ لیکن ہم نے اسلام سے بھی روگردانی کی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کسی کی دل آزاری ہو تو بھائی سمجھ کر، بیٹا سمجھ کر، چھوٹا بھائی سمجھ کر، ایز اے طالب علم سمجھ کر مجھے معاف فرما دیجئے۔ لیکن حقائق یہ ہے، حقائق سے پردہ چھپانا جو ہے نہ میرے بس کی بات ہے، نہ آپ کے بس کی بات ہے۔ جو تخیر، جو اسلاف نے ہمیں دیا تھا، کیا ہم اس کے پیروکار رہے؟ یقیناً جواب یہی آئے گا، نہیں، ہم نہیں رہے۔ اگر ہم نے اسلاف اور بابا قوم کی
جو فرامین تھے ان کی ہم نے پاسداری نہیں کی تو آج وہ ہمارے اسلاف، ہمارا اسلام اور اس کے بعد بابا قوم کی روح تڑپ کر ہم سے سوال کر رہی ہے کہ میں نے اس لیے آپ کے لیے دیر رات ایک کی تھی، میں نے اس لیے آپ کے لیے جدوجہد کی تھی کہ آپ نے اغیار کے آگے اسلام کی بھی روگردانی کی، پاکستان کی جغرافیہ کی بھی روگردانی کی، پاکستان کی سوچ کی نفی کر کے آپ نے اپنے عزت و وقار کو مجروح کیا۔ لیکن آج بھی جو قومیں اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہے تو ان کا حالات، ان کا جو ماضی مستقبل ہم سے بعید نہیں ہے۔ ہم بخوبی جانتے ہیں جن لوگوں نے اسلاف اور اپنے موثروں کے نقش قدم کو بلا دیا وہ دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہی ہوتے ہیں، ان کا مقدر رسوائی ہوتی ہے۔ تو آج مجھے بھی اور آپ تمام معززین کے سامنے میں بھی یہ عہد کرتا ہوں، ہم تحصیل پریس کلب والے بھی یہ عہد کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو، تمام پاکستانیوں کو عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے اسلام اور اس کے بعد بابا قوم کے نقش قدم پر چل کر پاکستان نہیں بلکہ امت کی رہنمائی بھی کرنی ہے، امت کے لیے ہم ایک نمونہ حیات بھی بننا ہے، امت کے لیے ہم نے ایک جو بابا قوم نے تخیر دیے تھے ان کو لے کر دنیا آخرت کی کامیابی بھی سمیٹنی ہے۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو بابا قوم کے جنم دن کی مبارکباد۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔